لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارباب اعزاء، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بقرہ کی 154 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ اور اس طرح کی دوسری آیت کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، پروردگار کے ہاں روزی انہیں مل رہی ہے. اس کے آگے کیا ہے کہ وہ خوش ہیں. میں نے کل اس کی پوری تلاوت کی تھی. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ شہداء کا جو درجہ ہے اللہ کے نزدیک وہ انہیں مردہ تصور نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک طرح کا انہیں زندگی اور یہ اخروی زندگی کی بشارت ہے. اور جو ہم لوگوں نے اس کے پہلے بات کیا کہ جو صدر اسلام کے مسلمان تھے وہ رسول کے تعلیمات اور ائمہ کرام کے حضرت علی علیہ السلام کے تعلیمات کے زیر اثر وہ لوگ آرزومند رہتے تھے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. تو جب شہادت کے لیے ہمارے جتنے بھی وہ صدر اول کے مسلمان ہیں یا ہمارے ائمہ کرام ہیں، خود حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ان کے خطبات میں ملتا ہے، خاص کر کے اس وقت جب انہیں ضربت لگی تھی اور جب ان کی شہادت ہوئی، ان دونوں کے درمیان ان کے کئی خطبات ہیں. اس کا میں نے تذکرہ پچھلے اس میں کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے تھے کہ شہادت کی میں آرزو کرتا تھا، اور جو شہادت نصیب ہوئی ہے میں بہت دن سے اسی کی کوشش میں تھا. تو شہادت ایک ایسا عمدہ جو ولی اللہ کے لیے اور ائمہ کرام کے لیے یہ ایک نعمت ہے. خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے نواسے، تمہارے لیے اللہ کے نزدیک ایک بڑا عظیم مرتبہ ہے، لیکن وہ مرتبہ تم کو شہادت سے ہی نصیب ہوگا. تو جب معلوم ہے کہ شہادت سب کے لیے اتنا زیادہ نعمت پروردگار ہے، امام حضرت علی علیہ السلام نے بھی جو خطبہ متقین دیا ہے، اس میں خطبہ متقین میں جب وہ صفات متقین بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے موت کا وقت مقرر نہ کیے ہوتا تو ثواب کے اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے ملاقات کے خواہش میں اور گناہوں کے عذاب کے ڈر سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی. یہ اولیاء اللہ کی صفات انہوں نے بیان کیا کہ ان کے لیے موت ایک پسندیدہ امر ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب موت ہمارے ائمہ کے لیے بھی اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے اتنا پسندیدہ امر ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی نعمت ہے اور خوشی کا مقام ہے، تو جب کربلا میں شہدائے کربلا نے اور خود امام مظلوم نے جب اس امر کو حاصل کر لیا تو ہمارے لیے ائمہ کرام کی اتنی تاکید کہ عزاداری قائم کرو، اور عزاداری ایسے ہی نہیں قائم کرو، اس میں گریہ بھی ہونا چاہیے. گریہ کی فضیلتوں میں بہت ساری احادیثیں وارد ہوئی ہیں. خود میں نے اس کے پہلے جو حدیث بیان کی تھی
وہ بھی متفق علیہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، امام حسین کے قتل سے مومنین کے قلب میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اب یہ دو امر ہو گیا کہ ایک طرف تو ہمیں تاکید ہے کہ تم عزاداری قائم کرو، اس میں گریہ کی بھی فضیلت ہے، دوسرے کہ شہداء کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے ایک پسندیدہ امر تھا۔ تو ان دونوں کو کیا ان میں تضاد ہے؟ نہیں، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ ان دونوں میں تضاد اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم شہداء کی اور ائمہ کی دعاؤں کا اور ان کے جو خطبات ہیں، ان کے کلمات ہیں، ان کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ جہاں وہ شہادت کی آرزو کرتے تھے وہیں وہ اپنے طول عمر کی دعا بھی کرتے تھے۔ طول عمر کی دعا وہ اس لیے کرتے تھے کہ جتنا ہماری چونکہ موت سے اعمال کا دفتر تو بند ہو جاتا ہے، اس لیے جتنا ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لیں اور اپنی تکامل کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ لیکن اس میں بھی استثناء ہے۔ استثناء یہ ہے کہ وہ اس وقت اولیاء اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جو ہماری خواہش کے مطابق ہماری عبادت بجا لانا ممکن نہیں ہو رہا ہے، اب چاہے ضعف کی وجہ سے ہو یا بیماری یا جو بھی وجہ سے ہو، اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا اس سلسلے میں ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے مجھے اس وقت تک حیات دینا جب تک میں تیری اطاعت کرتا رہوں اور تیرے اعمال صالحہ بجاتا رہوں، لیکن جب میرا نفس شیطان کی چراگاہ ہونے لگے تو مجھے دنیا سے اٹھا دینا۔ معلوم ہوا کہ طول عمر کی دعا اور شہادت کی آرزو یہ دونوں کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ موت کی کئی قسمیں ہیں، طبعی موت ہے، حادثاتی موت ہے، کئی طرح کی موت ہے۔ اس میں سب سے اچھی موت وہی ہے جو کہ اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہوئے انسان حاصل کر لے۔ اب انسان اللہ کی راہ میں کس طرح قتال کر کے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جہاد کا فلسفہ ہم دیکھیں اسلام میں تو ایک جو کلیہ اکبر ہے، یعنی کہ میجر پرنسپل، وہ میجر پرنسپل یہ ہے کہ اسلام میں جو جہاد ہے وہ دفاعی نوعیت کا ہے۔ کہ سورہ حج کی 39 نمبر کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اوذن للذین یقاتلون، دیکھیے یہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے جنگ کی جا رہی ہے اس لیے تم کو اجازت دی جاتی ہے۔ تم سے جنگ کی جا رہی ہے، تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے تم کو، یہ جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے جو مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ جو ہے وہ دفاعی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو کلیہ صغرا ہے، یعنی جو مائنر پرنسپلس ہیں کہ یہ دفاع اپنا ذاتی فردی ہونا چاہیے یا اپنے مال کا، اپنے جان کا، اپنے ناموس کا، یا اس میں معاشرتی بھی ہے اور اس میں توحید بھی ہمارا جو ذاتی ہے اور ہمارے آزادی سے متعلق ہے، بہت سارے اس میں مسائل ہیں۔ یہ ایک مفید بحث ہے، لیکن ہماری جو بحث آج سے مربوط ہے، آج کے تقریر سے ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء کا اتنا درجہ جب ہے اور انہوں نے اپنے امر کو پا بھی لیا، اس پسندیدہ امر کو پا لیا، تو ہمارے لیے عزاداری کی اتنا تاکید کیوں ہے اور یہ فلسفہ گریہ کا کیوں ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بھی امر واقع ہوتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ علل اور سبب ہوتے ہیں، کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے۔ یہاں بھی جہاں جیسے میں نے کہا کہ عاشوراء کے دو ورق ہیں، ایک تاریک ورق ہے اور ایک منور ورق ہے، تو تاریک ورق جو ہے اس میں ایک ظالم کا کردار ہوتا ہے، جو قہرمان کہا جائے یا جو بھی کہا جائے اس کو، کہ وہ ایک ظالم ہوتا ہے جو کہ ظلم کرتا ہے۔ اور دوسرا جو منور ورق ہے
تو اس میں راہ خدا کے میں اللہ کے قانون کی وہ حفاظت کرنے والے، ان کے سر بلندی کرنے والے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں۔ یہ دو یہ ہیں۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی، ان کی بھی اپنی کوئی منطق ہوگی کہ کیوں وہ ظلم کر رہے ہیں، کیوں اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے اصولوں سے وہ مبارزہ کر رہے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کی بھی منطق ہوگی کہ کیوں یہ اللہ کے قرآن اور اسلامی اصولوں کا یہ دفاع کیوں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن سے مبارزہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے مخالفت کر رہے ہیں، وہ دنیاوی مفاد رکھتے ہیں۔ تو دنیاوی مفاد رکھتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف دنیا کا فائدہ ہے، مادی فائدے ہیں۔ مادی فائدے میں وہ ظلم سے اتنے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ظلم اور مصائب ڈھانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ خود سورہ اقرا کی آیتیں ہیں کہ انسان جب غنی ہو جاتا ہے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، اس کی الگ وضاحت ہے۔ بہرحال لیکن ہمارے ائمہ نے اتنی تاکید کیوں کی ہے کہ عزاداری قائم کرو۔ دیکھیے عزاداری قائم کرو جب ہم کرتے ہیں تو عزاداری میں ہم کیا ذکر کریں گے؟ ہم عزاداری میں ذکر یہی کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے، یہ بڑے مجرم ہیں، اور ان لوگوں نے جرم کیوں کیا کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ان لوگوں نے مقابلہ کیا، قرآن کریم کے خلاف ان لوگوں نے مقابلہ کیا، یہ ظالم ہیں۔ اور ان لوگوں نے خود کربلا میں ان لوگوں نے ایسی انسانیت سوز حرکتیں کی ہیں، بہت ساری انسانیت سوز، جب واقع کربلا میں بیان کروں گا تو کئی ایک ایسی انسانیت سوز حرکتوں کی میں نشاندہی یقیناً کروں گا کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں اپنی مجلسوں میں تو ہم ان ظالموں سے میرے دل میں ایک طرف کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم خدا کے جو رحمان کا جو گروہ ہے، جب ہم اس کی جو مصیبتیں سنتے ہیں تو ان کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، محبت جاگزی ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور جب ان کی محبت جاگزی دل میں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم محزون ہوتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شدید تر جذبات پیدا کرتا ہے دونوں طرف۔ خود اس میں جو میں نے حدیث بیان کی کہ اس سے مومنین کے قلب میں حرارت پیدا ہوگی، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین میں شدید جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شدید جذبات جو پیدا ہوتے ہیں یہ ظالموں کے خلاف بھی پیدا ہوتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو شہید ہو جاتے ہیں، تو جو مظلوم ہیں ہمارے، تو ان شہداء کی جو روح سے ہم ایکچولی جو شدت جذبات ہے اس سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی روح کی بلندی سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شجاعت اس سے ہم متفق ہیں، اور ہم اس شجاعت سے کو اپنے لیے ایک مشعل راہ بناتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہمارے معاشرے میں ہو تو ہمارا اس وقت کیا اقدام ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ یہ الہی قانون کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی، اس لیے ہم ان لوگوں کے لیے شدید محبت رکھتے ہیں، اور یہی وہ شدت جذبہ ہے جو ہماری آنکھوں سے آنسو بن کر کے جاری ہوتا ہے کہ جب تک شدت جذبات نہیں ہو، جب تک ہمارے آنسو روا نہیں ہوں، اس پورے واقعے میں جو مظلوم ہے اس کے لیے حمایت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور جو ظالم ہے اس سے نفرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس میں دو تین باتیں اور بھی ہیں کہ رسول خدا سے کسی نے پوچھا جہاد کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان جہاد کی خواہش نہ کرے یا جہاد میں شامل نہ ہو تو وہ منافق ہے، یعنی اگر جہاد کے اسباب نہیں ہیں تو کم از کم اس کو خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم جہاد میں، اسی وجہ سے ائمہ کرام نے ہمارے لیے دعائیں جو تعلیم کی ہیں، خود رمضان کے دنوں میں شب میں ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، ائمہ کرام کی تعلیم کی ہوئی، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیرے حق کے لیے اپنے امام کی قیادت میں ہم جنگ کریں اور شہادت کے رتبے پر فائز۔
ہم خود بھی شوق شہادت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے. خود رسول خدا سے، وہیں پر رسول خدا سے کسی اور پوچھا، یعنی کہ جہاد میں شرکت کی تمنا یہ مسلمات میں اسلام کے قانون میں ہے، مسلمات میں سے ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، یہ جو شہداء ہیں تو قبر میں ان سے سوال و جواب کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے پہلے ویڈیو میں نے جو شہداء کے جو شریعت میں کیا کیا ان کے لیے قانون ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے. تو پوچھا کہ ان کے لیے قبر میں سوال و جواب کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، سروں پر تلواریں چمک رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے ایمان اور یقین اور حق پر ہونے کا وہی ان کا جواب ہے، وہی یقین وہ دلا دیتے ہیں. گویا کہ وہ عملی طور پر اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر چکے ہوتے ہیں میدان جہاد میں، جس کے نتیجے میں ان کو شہادت حاصل ہوئی ہے. اس لیے اب ان کو قبر میں کسی سوال و جواب کی ضرورت نہیں پڑتی. ارباب ازا، چونکہ بہت طویل ویڈیو نہیں بنانا ہے، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اس سلسلے کی کہ کیا وجہ ہوئی کہ رسول خدا کی آنکھ بند ہونے کے 50 سال کے عرصے میں انہی مسلمانوں کے ہاتھیں اور خلیفۃ مسلمین کے حکم پر اتنا بڑا سانحہ پیش ہوا، اور وہ بھی کیوں ہوا؟ اللہ کے قانون کا دفاع کرتے ہوئے. اب اگر ہم مجلسوں میں اگر مصائب اہل بیت سنیں اور وہ پیش نظر ہمارے وہ سارے واقعات آ جائیں کہ کس طرح امام مظلوم نے ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر برداشت کیا، کیسے اپنے جوان بیٹے کے سینے پر برچی برداشت کی. ارباب ادا، جذبات تو ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ آگے کا بیان مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر سال اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، یا تو یہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے، سبب گریہ کا حکم، اور یہی عزاداری قائم کرنے کی حکمت ہے. اس میں اور بھی کچھ پارزات ہیں انشاءاللہ آگے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.